بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم رواه الحاکم السلسلة الصحیحہ۔ حمد و ثنا، بزرگی و بڑائی، کبریائی و برتری اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا۔ بعد درود و سلام نازل ہو ہمارے پیارے نبی سرور کائنات خاتم الانبیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماؤں بہنوں اور عزیز بچوں اور بچیوں، آج خطبہ جمعہ میں جس عنوان کے تحت آپ حضرات کے سامنے لب کشائی کرنے والا ہوں وہ ہے تجدید ایمان، یعنی ایمان کو نیا بنایا جائے، دلوں میں ایمان نیا نیا بن کر رہے۔
اس عنوان کے تحت کچھ باتیں کروں، اس سے پہلے آئیے یہ جانتے ہیں کہ ایمان کیا ہے۔ بعض غیر مرئی اور نامشہود حقائق کا اقرار و تصدیق، ایسا اقرار جو انسان کے رگ و پے میں اس طرح رچ بس جائے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے زبان سے اسی کا اظہار ہو، اور ایسی تصدیق کہ اس کے متعلق دل میں ریب و تشکک کا کوئی شائبہ بھی باقی نہ رہے۔ بس یہی تصدیق و اقرار انسان کے افکار و نظریات کا صورت گر ہو، اسی کے سانچے میں اس کے اقوال و اعمال ڈھل جائیں اور زندگی کا معاشرتی و سماجی ڈھانچہ بھی سراسر اسی کے مطابق ہو۔ ساتھیوں، ہم صاحب ایمان قوم ہیں اور ہماری شخصیت کی اساس ہی ایمان ہے۔ ہماری قوت کا راز، ہمارا درخشندہ ماضی، ہمارا زوال پذیر حال اور ہمارے مستقبل کی امیدوں کا تماتر انحصار ایمان ہی کے وجود و عدم پر ہے۔ ہم با ایمان قوم ہیں اور ایک بدیہی حقیقت ہے، پس واجب ہے کہ اس کی حمایت و اشاعت کے لیے کاتب کا قلم، خطیب کی زبان، فلسفی کی فکر، شاعر کا وجدان، قانون ساز کی استعداد، حاکم کا غلبہ و استیلا اور لشکر و سپاہ کی قوت اور قومی حمیت اسی پر وقف ہو جائے۔ نیز یہ بھی ناگزیر ہے کہ باپ اس کی رعایت گھر میں رکھیں، معلم اس کا خیال مدرسے اور اسکول میں رکھیں، لیکچرر کا لیکچر بھی، پروفیسر کا لیکچرر بھی اسی کے مطابق ہو، ادیب کی افسانہ نویسی، صحافی کی خبر سازی، مصنف کی تصنیف، مؤلف کی تالیف اور ہر فنکار کا فن ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہو۔ محترم حضرات، ایمان ایک ایسا اخلاقی اور روحانی عمل ہے جو دل و دماغ کی گہرائیوں تک اپنا اثر و نفوذ رکھتا ہے اور انسان کے دل و دماغ، ارادہ و اختیار، عقل و شعور، ہر چیز کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ اس کائنات میں سب سے قیمتی دولت ایمان ہے۔ اس کی حفاظت کے لیے ہجرت تک کو مشروع قرار دیا گیا، یعنی اگر گھر بار، رشتہ دار، کاروبار سب کچھ چھوڑنا پڑے تو چھوڑ دیا جائے، مگر ایمان کو نہ چھوڑا جائے۔ اس لیے اپنے نفس کے خیر خواہ ہر مومن کو ایمان کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنی ایمانی حالت کا بنظرِ غیر مطالعہ کرنی چاہیے کہ آیا اس کے ایمان میں بالیدگی ہو رہی ہے، اس کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے، اس کا ایمان مضبوط و مربوط ہو رہا ہے، یا اس کے برعکس اس کا ایمان کمزور ہو رہا ہے، اس کا ایمان بوسیدہ ہو رہا ہے، اس کا ایمان پرانا ہو رہا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاکم کی روایت ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب السلسلۃ الصحیحہ کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے، حدیث نمبر 1585۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، جس طرح کپڑا میلا کچیلا اور پرانا ہو کر کمزور ہو جاتا ہے، بوسیدہ ہو جاتا ہے، اسی طرح تم میں سے ہر ایک کے سینے میں ایمان بھی میلا کچیلا اور کمزور ہو کر بوسیدہ ہو جاتا ہے، پرانا ہو جاتا ہے۔ جس طرح کپڑا میلا کچیلا ہو جاتا ہے، ماحول کے گرد و غبار سے جس طرح کپڑے متاثر ہو جاتے ہیں، اسی طرح ماحول کی خرابیوں سے ایمان بھی متاثر ہوتا ہے۔ پھر فرمایا جب ایمان بوسیدہ ہو جائے، جب ایمان کمزور ہو جائے، جب ایمان پرانا ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ کپڑے پرانے ہو جائے، کپڑے بوسیدہ ہو جائے، کپڑے کمزور ہو جائیں تو پھر ہم اس پرانے کپڑے کے بدلے نئے کپڑے خریدتے ہیں۔ کپڑے گندے ہو جائیں، میلا کچیلا ہو جائے
ہم کپڑے کو صابن اور سرف سے اچھی طرح دھو لیتے ہیں۔ بات یہاں ایمان کی ہو رہی ہے میرے بھائیوں۔ ایمان کمزور ہو جائے، ایمان بوسیدہ ہو جائے، ایمان پرانا ہو جائے، کیا کریں گے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّدَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، پس تم اللہ سے سوال کرو، بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھاؤ، اللہ سے دعا کرو، سوال کرو کہ وہ تمہارے سینوں میں ایمان کو نیا نیا بنا کر رکھے، تمہاری ایمان کی تجدید کرتا رہے۔ ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، سوال اللہ سے کرتے ہیں۔ آپ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر ہاتھ رکھ کر کہیے، کیا آپ نے کبھی ایمان کا سوال کیا؟ تجدید ایمان کبھی اللہ سے مانگی آپ نے؟ کبھی اللہ سے یہ دعا کی کہ اللہ ہمارے ایمان کو نیا نیا بنا کر رکھا ہمارے دل میں؟ دولت کا سوال ہوتا ہے، شہرت کا سوال ہوتا ہے، جائیداد کا سوال ہوتا ہے، صحت کا سوال ہوتا ہے، ہر چیز ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کر لی، لیکن ایک چیز اگر نہیں مانگی تو تجدید ایمان کبھی ہم نے نہیں مانگا۔ ساتھیوں، گناہوں اور معاصی کی وجہ سے ایمان میں نقص و کمی اور ضعف و کمزوری آ جاتی ہے، ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ نیز بڑے بڑے فتنے ایمان کی چمک کو دھندلا کر دیتے ہیں، اس کی طاقت و قوت کو ختم کر دیتے ہیں، ایمان کے حسن و جمال اور رونق کو پھیکا کر دیتے ہیں۔ ایسی صورت میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مکمل انابت اور سچی توبہ کے ساتھ تجدید ایمان کی جانب رہنمائی فرمائی ہے کہ اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو۔ اور ایمان کی تجدید کیسے کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرو، اللہ سے دعا مانگو کہ اللہ ہم تو صاحب ایمان ہیں، لیکن ایمان ہمارا پرانا ہو چکا ہے، تو ایمان کو نیا کر دے۔ ایمان والے کو اللہ نے ایمان لانے کو کہا۔ سورہ نساء آیت نمبر 136 اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ پورے قرآن مجید کے اندر 80 پر 9 مرتبہ یعنی 89 مرتبہ اللہ نے ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 1 کم 90، 89 بار ایمان والوں کو یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے۔ بڑی محبت کے ساتھ اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جب تم اللہ کا یہ فرمان یا ایھا الذین آمنوا سنو تو غور سے سنو، کیونکہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ یا تو تمہیں کسی کام کا حکم کرے گا، یا کسی چیز سے روکے گا، کسی چیز سے ڈرائے گا، یا کسی چیز کی خوشخبری دے گا۔ اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ ابھی یا حرف ندا ہے، اور لوگوں کو اپنی طرف توجہ کرنے کے لیے کہ لوگ پوری متوجہ ہو جائیں اللہ کے اس فرمان کی طرف کہ اللہ آگے کیا کہنے والا ہے، اللہ ایمان والوں سے کیا مطالبہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، آمنو باللہ، ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ یہ آمنو امر حاضر کا صیغہ ہے، تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل فرمائی، اور اس کتاب پر جو اس نے اس رسول سے پہلے نازل فرمائی۔ اور جو کوئی اللہ کا انکار کرے اور فرشتوں کا انکار کرے اور اللہ کی کتابوں کا انکار کرے، اس کے رسولوں کا انکار کرے، قیامت کا دن کا انکار کرے، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو بڑی دور کی گمراہی میں جا بھٹکا، اتنا دور چلا گیا ہے کہ آتے آتے بہت دیر لگ جائے گی۔ اس آیت کریمہ پر غور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے ایمان لانے کو کہا کہ ایمان والو تم ایمان لاؤ۔ یہ تحصیل حاصل والی بات نہیں ہے کہ یہ کیسی بات ہوئی، ایمان والوں کو ایمان لانے کو کہا جا رہا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ اے ایمان والو
تم اپنے ایمان کو مضبوط بناؤ، اپنے ایمان میں پختگی لاؤ، اپنے ایمان کو مربوط بناؤ۔ ایمان کا جائزہ لو، ایمان کا جائزہ لیجئے کہ ایمان آپ کا نیا ہے یا پرانا ہے، ایمان آپ کا مضبوط ہے یا کمزور ہو چکا ہے، ایمان کا حال کیا ہے۔ گھر پرانا ہو جائے بڑی فکر ہوتی ہے، ہونی بھی چاہیے، نیا گھر بنایا جائے۔ گھر کے برتن ٹوٹ پھوٹ جائے، پرانے ہو جائیں، بڑی فکر ہوتی ہے، اس پرانے برتن کو ہٹا کر نیا برتن لایا جائے۔ کپڑے پرانے ہو جائیں، بڑی فکر ہوتی ہے، نیا کپڑا لایا جائے، یا کپڑے میلا کچیلا ہو گیا ہے، اس کپڑے کو صاف کیا جائے، اسے نیا بنایا جائے۔ میرے بھائیوں اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، ایمان کی فکر کیجئے کہ ایمان آپ کا بوسیدہ ہو رہا ہے، ایمان آپ کا کمزور ہو رہا ہے، اور آپ کو احساس تک نہیں ہے، آپ کو احساس تک نہیں ہے۔ جس کی زندگی سے ایمان مفقود ہے، در حقیقت اس کی زندگی ہی مفقود ہے۔ محض ہاتھوں سے اٹھانا، پیروں سے چلنا، زبان سے بات کرنا، یہ جانوروں کی سی زندگی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سب سے بہتر مخلوق کہا، شرط یہ رکھی کہ جو ایمان لائے، نیک کام کرے، اولئک ھم خیر البریہ، یہی لوگ بہترین خلائق ہیں، اللہ کے بہترین مخلوق ہیں۔ اسی آپ ایمان کا جائزہ لیجئے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجئے، آپ سوال کیجئے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سچی توجہ کے ساتھ، انابت کے ساتھ تجدید ایمان کی رہنمائی فرمائی۔ اب واجب ہے کہ بندہ مومن اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے کہ اللہ ہمارے ایمان کو تازگی دے، ہمارے ایمان کو مضبوط بنا، ہمارے ایمان کو قوت و توانائی دے، ہمارے ایمان کو دل میں نیا نیا بنا کر رکھ، ہمارے ایمان کو تو دل میں جاگزی فرما دے، ایمان کو دلوں میں پیوست کر دے۔ ایمان اور دل الگ نہیں ہونا چاہیے، ایمان کا محل، ایمان کا گھر تو دل ہے، دل ہے۔ اور جب تک انسان کا ضمیر زندہ ہے تب تک انسان کا ایمان زندہ ہے۔ نفس انسانی کی گہرائیوں میں ایک مخفی قوت موجود ہوتی ہے، اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا، دیکھنا تو درکنار، کوئی اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا کام ہے فرائض و واجبات کی طرف انسان کی رہنمائی کرنا، خیر و صلاح کی طرف کھینچ کر لانا، اور شر و فساد سے اسے ڈرانا۔ جو مخفی طاقت انسان کے اندر چھپی ہوئی ہے اس کو علماء اخلاق ضمیر اور وجدان سے تعبیر کرتے ہیں۔ ضمیر جسے دل کہا گیا ہے، جسے قرآن نے اپنے الفاظ میں قلب کہا ہے، اسے کہتے ہیں ضمیر، وجدان۔ اگر ضمیر زندہ ہے، ایمان بھی زندہ ہے، اللہ پر ایمان لانے کا یہ اعتقاد دل میں راسخ ہو جائے کہ ایمان والا شخص جہاں کہیں بھی ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کے ساتھ ہے، چاہے سفر میں ہو، حضر میں ہو، خلوت میں ہو، جلمت میں ہو، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد انسان کی ضمیر کو جو چیز سب سے زیادہ سنوار اور نکھار دیتی ہے وہ ہے ایمان بالآخرت، آخرت پر ایمان، کہ انسان ایمان والا گناہ کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں کل قیامت کے دن بارگاہ الہی میں مجھے اس کا حساب دینا ہوگا۔ پھر اگر اچھے اعمال ہوئے اس کے جزا وصول کریں گے، اور برے اعمال کی وجہ سے ہم اس کی سزا کا خمیازہ بھگتیں گے۔ اسی لیے جب بھی وہ کوئی برائی کرتا ہے تو ضمیر آواز دیتی ہے، ضمیر اسے پکارتی ہے کہ برائی مت کر، اس سے ایمان کمزور ہو جائے گا، ایمان نقص و ضعف کا شکار ہو جائے گا،
اور اگر کبھی اس سے کوئی گناہ سرزد ہو بھی گیا، وہ گناہ کا کام کر بھی لیا، لیکن وہ تب تک چین کی نیند نہیں سوتا جب تک وہ گناہوں سے پاک صاف نہ ہو جائے۔ اس کی ضمیر اسے چین کی نیند سونے نہیں دیتے، اس سے کہتا ہے اٹھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگ، ابھی زندگی باقی ہے، سانس چل رہی ہے، اپنے ایمان کی تجدید کر لے، اللہ سے سوال کر لے کہ تیرے دل میں اللہ ایمان کو نیا نیا بنا کر رکھے۔ اگر ضمیر زندہ ہے تو پھر ایمان زندہ رہے گا، کیونکہ ضمیر کی تعمیر و ترقی ایمان کی بنیادی چیز ہے۔ ایمان اس وقت تک زندہ رہے گا جب تک ضمیر زندہ ہے۔ ایک دو واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کروں گا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بڑی فکر ہوتی تھی، وہ ہر وقت تجدید ایمان کی فکر میں لگے رہتے تھے، وہ کوشش کرتے کہ کسی طرح ہمارے ایمان میں کمزوری نہ آئے۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تعالو، اور ایک روایت میں حلو، آؤ ہم اپنے ایمان میں اضافہ کریں، آؤ تھوڑی دیر بیٹھ کر دین کی باتیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کریں، اس سے ایمان میں اضافہ ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے آؤ بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر کے اپنے ایمان کو نیا کرتے ہیں، اپنے ایمان کو مضبوط کرتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے اجلسوا بنا، آؤ بیٹھیں، نؤمن صاح، ایک گھڑی بیٹھ کر ایمان کو تازہ کر لیں، ایک گھڑی بیٹھ کر ایمان کی تجدید کر لیں، ایک گھڑی بیٹھ کر ایمان کا جائزہ لے لیں۔ یہ اسلاف کا ایمان کے ساتھ یہ ان کا جائزہ تھا کہ وہ اپنا ایمان کا بڑا جو ہے جانچ و پڑتال کیا کرتے تھے، وہ جائزہ لیا کرتے تھے کہ ایمان ہمارا کمزور تو نہیں ہو گیا ہے، ایمان ہمارا بوسیدہ تو نہیں ہو گیا ہے، گناہ ہو بھی جائے مومن شخص سے لیکن پھر وہ چین کی نیند نہیں سوتا جب تک ضمیر زندہ ہے۔ حضرت معاذ بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ زنا کر بیٹھے، بہت بڑا گناہ زنا کر لیا، لیکن ضمیر نے آواز دی کہ تو نے گناہ کیا ہے جس کی وجہ سے ایمان داغدار ہوا ہے، اسی لیے مرنے سے پہلے اپنے ایمان کی تجدید کر لو۔ جب ضمیر نے آواز دی، حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول طہرنی، مجھے پاک کیجئے، مجھے صاف کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا کہ میں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، میں زنا کر بیٹھا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی لطیف اور باریک بینی سے ان کی تحقیق صحابہ کرام سے فرمایا کرو، ان کا منہ سونگھا گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں بڑی باریک سے بڑی اندر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالی گناہ کے متعلق پوچھا۔ جب ہر طرح سے مسئلہ حل ہو گیا تب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اسے سنسار کر دیا جائے، پھر اسے سنسار کر دیا گیا۔ یہ کیا تھی؟ یہ ایمان کی آواز تھی، اس ایمان کی آواز، اس ضمیر کی آواز جس پر ایمان کا رنگ چڑھ چکا تھا۔ پھر ایک خاتون بھی آئی، وہ عورت آ کر کہنے لگی اللہ کے رسول میں بھی زنا کر بیٹھی ہوں، مجھے بھی گناہوں سے پاک کیجئے، صاف کیجئے۔ اللہ کے نبی نے انہیں بھی لوٹا دیا۔ دوسرے دن پھر آئے کہ اللہ کے نبی میں حاملہ ہو چکی ہوں، جس طرح معاذ کو آپ نے واپس لوٹا دیا تھا مجھے مت لوٹائیے۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی جاؤ، وضع حمل کے بعد آنا، جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا، گناہ تم نے کی ہے، جو پیٹ میں جو بچہ ہے اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہے، وضع حمل کے بعد آنا۔ وہ عورت چلی گئی۔ آپ تصور کیجئے، آپ تخیل کیجئے، آپ سوچئے
کہ اس کی رات کیسے گزری ہوگی. دن پر دن گزرتا گیا، رات پر رات گزرتی گئی، ضمیر کی خلش نہ گئی. ہر وقت ضمیر نے اسے جھنجھوڑا، ہر وقت ضمیر نے آواز دی کہ تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. جب یہ بچہ پیدا ہو جائے، دنیا کے اندر آ جائے، پھر تو نبی کے پاس جانا اور اپنے ایمان کی تجدید کر لینا. 9 مہینے کے بعد جب بچہ پیدا ہو گیا، وضع حمل کے بعد، پھر دوبارہ دربار رسالت میں حاضر ہوئی، عرض کی اللہ کے نبی یہ بچہ پیدا ہو گیا ہے، وضع حمل ہو چکا ہے، اب مجھے گناہوں سے پاک کیجیے، میرے ایمان کی تجدید کر دیجیے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی نہیں، ابھی جاؤ 2 سال بچے کو دودھ پلاؤ، جب بچہ روٹی وغیرہ کھانے کے قابل ہو جائے تب آنا. پھر واپس چلی آئی. تصور کیجیے آپ سوچئے کیا بیدار ضمیر خاتون تھی. اس عرصے کے دوران ایک لمحے کے لیے بھی گناہ کا تصور دل و دماغ سے محو نہیں ہوا. وہ یہی سمجھتی رہی میں گنہگار ہوں، میرا ایمان کمزور ہو چکا ہے، میرا ایمان پرانا ہو چکا ہے، میرا ایمان بوسیدہ ہو چکا ہے. رات کیسے گزری ہوگی اس خاتون کی، دن کیسے کٹے ہوں گے. ذرا سوچئے، غور و فکر کیجئے. 2 سال تک بچے کو دودھ پلاتی رہی، اس دوران کبھی بھی چین کی نیند نہیں سوئی، نہ آرام سے کچھ کھایا، نہ راحت و سکون محسوس کی. ہمہ وقت ہر آن یہی چیز تڑپاتی رہی کہ میرا ایمان کمزور ہو گیا ہے، میں گناہ کبیرہ زنا کا مرتکب ہوئی ہوں، مجھے اس کی سزا ملنی چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اور یوم آخرت پر ایمان کہ آج دنیا کی سزا مل جائے تو کل قیامت کی دن کی سزا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. اس کے بدن کانپ رہی ہوگی، وہ ڈر رہی ہوگی، چین و سکون راحت و سکون کبھی وہ محسوس نہیں کی ہوگی. 2 سال گزر گئے. 2 سال کے بعد بچے کو گود میں اٹھائے لیے، تیسری مرتبہ نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. بچے کے ہاتھ میں روٹی وغیرہ کا ٹکڑا تھا. عرض کی اللہ کے نبی اب مجھے گناہوں سے پاک کیجیے، میرے ایمان کی تجدید فرمائیے، مجھے گناہوں سے صاف کیجیے. بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا ہے. آپ غور کیجیے، آپ تصور کیجیے آج ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں. آج ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ہم اور آپ سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جاتے ہوں. ہم گنہگار نہیں ہیں، یہ کوئی دعویٰ تو نہیں کر سکتا. آج گناہ پر گناہ ہم کیے جا رہے ہیں، احساس نہیں ہے کیونکہ ضمیر ہمارا مر چکا ہے، ضمیر ہمارا بیدار نہیں ہے، ضمیر ہمیں آواز نہیں دے رہی ہے. اس عورت کی ضمیر بیدار تھی، بیدار خاتون ضمیر. اللہ کے نبی سے عرض کہ اللہ کے نبی مجھے گناہوں سے پاک کیجیے. بچہ روٹی کھانے کے قابل ہو گیا ہے. اس بچے کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی سپرد کرنے کے بعد اس عورت کے متعلق حکم دیا اسے سنسار کر دیا جائے. بڑا بڑا پتھر اٹھا کر اس کے سروں پر مارا جانے لگا. حضرت خالد بن ولید انہی میں سے جو پتھر مار رہے تھے. ایک بڑا سا پتھر اس عورت کے سر پہ مارا تو اس عورت کے سر کا خون جو ہے خالد بن ولید کے چہرے پر کچھ خون لگ چکا، چھینٹے آ گئے. جیسے خون کے چھینٹے ان کے چہرے پر آئے تو خالد بن ولید نے اس عورت کو برا بھلا کہا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روکا، اے خالد اس عورت کو برا بھلا مت کہو، اس ذات کی قسم جس کی قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، اگر اس کی توبہ کو مدینے کے 70 گناہوں میں تقسیم کر دیا جائے، 70 گنہگاروں میں تقسیم کر دیا جائے، سب کے لیے کافی ہو جائے. اس سے بڑی اور توبہ کیا ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اپنی جان ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پیش کر دی. یہ ہے ضمیر، بیدار ضمیر، زندہ ضمیر. آج ہم کہتے ہیں ہمیں گناہوں کی لت لگ چکی ہے، عادت سے ہم مجبور ہیں. ہر کوئی کہتا ہے عادت سے ہم مجبور ہیں. گناہوں کی طرف میلانات، رجحانات، عادات. اگر ایمان ہو
आने वाहिद में पुराने से पुराना गुनाह की लत को मिटा सकता है। ईमान के अंदर इतनी ताकत और कुव्वत है। आज से 1500 साल पहले अरब की सरजमीन में गुनाहों का बाजार गर्म था। शराब ऐसे पीते थे जैसे हम घर में बैठकर एक दूसरे के सामने चाय पीते हैं। इतनी शराब नोशी, शराब पीते थे। वो दुनिया की हर जुदाई को बर्दाश्त कर सकते थे, लेकिन शराब की रिफाकत को वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इतनी शराब पीते थे। एक शायर था, जाहिल शायर, जमाने जाहिलियत का एक शायर था, इमराउल कैस। जब उसके बाप की कत्ल की खबर दी, वो मैखाने में शराब पी रहा था। जब किसी ने कहा कि इमराउल कैस, तेरे बाप को किसी ने कत्ल कर दिया, तो उन्होंने एक शेर पढ़ा कि अल यौम खमरुन वगदन अमरुन। आज तो शराब पीने का दिन है, कल देखेंगे क्या करना है। बाप को किसी ने कत्ल कर दिया, शराब पीने में इतना महव है कि बाप की कत्ल पर उसे ज़रा भी अफसोस नहीं। आज शराब का दौर चल रहा है, पियो, कल देखेंगे। ऐसे ज़माने में जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊथ हुए, अल्लाह तबारक व तआला ने पहली दफ़ा कहा कि शराब अच्छी चीज़ नहीं है। दूसरी मरतबा कहा कि नमाज के वक्त शराब पीकर मत आओ। तीसरी मरतबा हराम करार दिया कि हराम, अब शराब नहीं पी सकते। वो शराब के मतवाले जो शराब के बगैर रह नहीं सकते, उन्होंने अपना सागर तोड़ दिया, शराब के मटके फोड़ दिए। गोया के मदीने के गलियों में शराब की नदियाँ बहने लगी। जब आयत करीमा का आखिरी लफ्ज़ फहल अंतुम मुंतहून, हज़रत अबू मूसा अशरी ने जब ये पढ़ा, फहल अंतुम मुंतहून, क्या तुम अब बाज नहीं आओगे? शराब से बाज नहीं आओगे, गुनाहों से बाज नहीं आओगे। तमाम सहाबे कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम का ज़मीर बेदार था और उस ज़मीर के अंदर ईमान बिल्कुल मजबूत और मरबूत था। कहा कि इंतहैना रब्बना, इंतहैना रब्बना, हाँ हमारे परवरदिगार, हम बाज आ गए, हम बाज आ गए। अब बतलाइए आपकी और हमारी कितनी पुरानी लत है, कितनी पुरानी आदत है। गुनाहों की तरफ मिलाना तो रुझानात कितना पुराना है। अगर गुनाह की लत रगो रेशे में रच बस जाए, चाहे एक फर्द पर मुसल्लत हो या पूरे मुआशरे को अपने लपेट में ले रखा हो, अगर ईमान मजबूत रहे, ज़मीर जिंदा रहे, तो फिर आने वाहिद में उस लत को, उस आदत को मिटाने की ताकत ईमान रखता है। ज़रूरत इस बात की है मेरे भाइयों और पर्दा नशी माओ बहनों कि आप अपने अपने ईमान का जायज़ा लीजिए, ईमान की तजदीद की फ़िक्र कीजिए, ईमान की तजदीद की फ़िक्र कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला से सवाल कीजिए। बहुत कुछ मांगा अल्लाह से, अल्लाह ने दिया भी, जो नहीं मांगा वो भी दिया, लेकिन तजदीद ईमान की ज़रूरत है, क्योंकि ये बिन मांगे मिलता नहीं। जद्दद युजद्दिदु तजदीद में बाब तफ़ील से है, मांगना पड़ेगा, इसको नया बनाना खुद पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप मांगे भी नहीं आपको जो है हिदायत मिल जाए, नहीं। हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से उमर बिन ख़त्ताब और अबू जहल, इन दोनों के मुताल्लिक अल्लाह से मांगा, दुआ की कि इस्लाम को इन दोनों के में से एक के ज़रिए तू मदद कर, वरना तेरा नाम लेने वाला रुए ज़मीन के अंदर, कायनात के अंदर कोई बाकी नहीं रहेगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला के हक़ में हमारे नबी की दुआ कबूल फरमाए। तजदीद कहते मांगना पड़ेगा आपको, ये खुद ब खुद नया नहीं होता, इसे नया करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा, अल्लाह मुझे हिदायत दे। दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारे ईमान की तजदीद फरमा। आपको दुआ करना पड़ेगा, अल्लाह से सवाल करना पड़ेगा। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से तुम सवाल किया करो, अल्लाह तबारक व तआला से तुम सवाल किया करो कि वो तुम्हारे ईमान को नया नया बना कर रखे।
صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم، سلف صالحین رحمہم اللہ، یہ لوگ جس طرح اپنے ایمان کی فکر کرتے تھے، جس طرح ایمان کی تجدید کی انہیں فکر ہوتا تھا، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھی اسی طرح، ہمارے اسلاف کی طرح، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی طرح تجدید ایمان کی فکر کریں۔ نیا سال عربی قمری مہینے میں اب آنے ہی والا ہے، یہ ذوالحجہ کا مہینہ اب ختم ہوگا، اب آئے گا محرم کا مہینہ۔ محرم کا مہینہ قمری مہینے کا پہلا مہینہ ہے، نیا مہینہ ہے، نیا سال ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے مسلسل محرم سے لے کے ذوالحجہ تک ہم نے گزار دی، رات گزری، دن گزرے، خلوت میں بھی رہا، جلوت میں بھی رہا، نیکیاں بھی کی، ہو سکتا ہے برائی بھی کی ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم غور کریں، محاسبہ کریں، اپنے ایمان کا جائزہ لیں، اپنے اعمال و اقوال کی جانچ پڑتال کریں کہ اس پورے سال کے دوران ہم نے کتنی نیکیاں کی، کتنی برائیاں کی، ساتھ ہی ساتھ نئے سال میں ہمارے بہت کچھ نئے ہو گئے، بہت کچھ نیا ہوا۔ آیا ایمان نیا ہوا کہ ویسے ہی پرانا ہے، بوسیدہ و کمزور ہے؟ آپ غور کیجیے، آپ بے چین ہو جائیے جب تنہائی میں آپ رات کو سوتے ہوں گے۔ اگر آپ کا ضمیر بیدار ہے تو پھر آپ کو سونے نہیں دیں گے، آپ کو مجبور کرے گا، اور ضمیر کی ہر آواز کو ایمان والے پر ضروری ہے کہ وہ لبیک کہنا ہی پڑے گا اگر ضمیر زندہ ہے۔ اسی لیے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان کا جائزہ لیں۔ آج مسلمان جس حالات سے دوچار ہیں وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، پھر کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ عرض کروں گا کہ آج مسلمان کتنا پریشان ہے۔ دنیا کے ہر مذہب کے لوگ، ہر دھرم کے لوگ ایمان والوں کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ کہیں نہ کہیں قصور ہمارا ہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمارے ایمان میں وہ مضبوطی نہیں رہی جو اسلاف میں تھا۔ ہمارا ایمان پرانا ہو چکا ہے، ہم ایمان بیچنے والے بن جا رہے ہیں، ایمان بلا جھجک فروخت کرنے والے بن چکے ہیں۔ شاعر نے کہا یہاں تہذیب بکتی ہے، یہاں فرمان بکتے ہیں، ذرا تم دام تو بدلو، یہاں ایمان بکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے آخر میں دعا گو ہو کہ پروردگار عالم تو ہمیں کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو ہماری ایمان کی تجدید فرما، ہمارے دلوں میں ایمان کو نیا نیا بنا کر رکھ، دلوں میں ایمان کو تو جاگزی فرما دے، ہماری ایمان کو تو قوت و توانائی عطا فرما۔ الہ العالمین جو پریشان حال ہیں تو ان کی پریشانی کو دور فرما، جو لوگ رنج و غم میں مبتلا ہیں تو ان کے رنج و غم کو خوش و خرم میں تبدیل فرما، جو پریشان حال لوگ ہیں تو انہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہیں الہ العالمین تو انہیں مکمل شفا عطا فرما، جو ہمارے دوست احباب رشتہ دار آج دنیا کے اندر نہیں ہیں، برزخ کی زندگی میں ہیں، تو انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین ہم جب تک زندہ رہیں تو ہمیں ایمان کی حالت میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو زباں پر کلمہ لا الہ الا اللہ آمین۔ ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب والقسم وهو الشہید۔